کی جناب محمد رسول اللہ کی سید الرسل کی خاتم الرسل کی افضل الرسل کی کائنات کے سردار کی جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا جس کے لیے سورج کو بھیجا گیا چاند کو سجایا گیا ستاروں کو سجایا گیا 7 زمینیں بچھا دی گئی 7 آسمانوں کو سجا دیا گیا سمندروں کے نظام کو چلا دیا گیا دریاؤں کے نظام کو چلا دیا گیا پہاڑوں کو رکھ دیا گیا انسانوں کی اس نو کو چلا دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آتے رہے اور ہر نبی نے آ کر یہ بشارت دی کہ میں بھی اللہ کا حق اور سچ نبی ہوں لیکن میرے بعد آمنہ کا ذریہ یتیم آنے والا ہے میرے بعد آخری نبی آنے والا ہے حضرت آدم بھی آنے کے بعد اپنی توحید اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد انہوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں لیکن میرے بعد بھی اللہ کا ایک رسول آئے گا میرے بعد اللہ کا آخری رسول آئے گا حضرت نوح نے بھی آپ کی ختم نبوت کا اعلان کیا حضرت موسیٰ نے بھی آپ کی ختم نبوت کا اعلان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی ختم نبوت کا اعلان کیا قرآن کریم خود شاہد ہے رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ حضرت عیسیٰ امام الانبیاء کی آمد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں ان کا وقت قریب ہے اور یہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ جو رسول آنے والا ہے جو مکہ کی دھرتی پہ جو آمنہ کا لفظ ذکر آنے والا ہے اس لفظ ذکر کا نام اللہ رب العزت نے احمد بھی رکھا ہے اللہ نے اپنے قرآن میں اس کا نام محمد بھی رکھا ہے یہ عظیم پیغمبر ہے اللہ نے اپنے معبود کی نبوت کے لیے نبوت کے سلسلے کو چلایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک سلسلہ سجایا گیا نوع انسانیت کو بڑھایا گیا جس طرح ہم پروگرام کرتے ہیں عام خطیب ہوتے ہیں پہلے محلے کے خطیب آتے ہیں علاقے کے خطیب آتے ہیں شہر کے خطیب آتے ہیں پھر جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اس کو آخر میں بڑے صوفے پہ بٹھا کے اس سے بیان بھی کرواتے ہیں دعا بھی کرواتے ہیں اور اسی طرح رب ذوالجلال نے ایک نظام چلایا پوری دنیا کو سجایا پوری دنیا کے سجانے کے بعد بڑی انسانیت کے اندر انبیاء کے سلسلے کو چلایا پھر جب انبیاء کا سلسلہ چلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کرام آ گئے اب چونکہ اس سلسلے کو ختم کرنا تھا ہر چیز کی ایک ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے تو رب ذوالجلال نے اپنے آخری محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم کیا چونکہ آپ سب سے زیادہ کائنات میں افضل بنائے گئے سب سے زیادہ کائنات میں اشرف بنائے گئے آپ سے زیادہ عظمت والی ذات رب ذوالجلال کے بعد انسانوں میں کوئی نہیں آپ سے زیادہ اشرف ذات انسانوں میں کوئی نہیں میرے واجب الاحترام دوستو اللہ نے جب نبیوں کو بھیجا ہر زمانے کے اندر ہر نبی کے پاس کچھ معجزے ہوتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا اللہ نے معجزہ دیا وہ ان سے کئی کام کرتے تھے وہ سانپ بھی بن جاتا تھا اور وہ چمکتا بھی تھا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مردوں کو زندہ کروایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے لیکن چونکہ آپ کے دور کے اندر جب امام الانبیاء کا دور تھا اس وقت عرب کے اندر فصاحت عام تھی بلاغت عام تھی عرب اپنے آپ کو بڑا شاعر کہتے تھے اپنے آپ کو بڑا ادیب کہتے تھے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا فصیح بنایا اور آپ کے قلب اطہر پر ایسا کلام مقدس نازل فرمایا کہ پورے 23 سال کے عرصے میں جب قرآن مقدس نازل ہوا قرآن مقدس اپنی صداقت کے جھنڈے گاڑتا ہوا نازل ہوا اور پورے عرب کو للکارتا ہوا نازل ہوا پورے دنیا کے اندر یہ پیغام دیتا ہوا نازل ہوا کہ اگر تمہیں میری صداقت پہ شک ہو اگر تمہیں محمد رسول اللہ کی نبوت پہ شک ہو اگر تمہیں میرے بھیجنے والے پہ شک ہو اگر تمہیں میرے لانے والے پہ شک ہو تو اگر تم اپنے آپ کو بڑا فصیح سمجھتے ہو عرب کو مخاطب ہو کے قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ قرآن کہتا ہے
کہ اگر تمہیں مجھ میں شک ہے، میری کتاب مجھے آسمان سے نازل ہونے میں شک ہے، تو میری مثل ایک آیت لا کے دکھاؤ، ایک سورت لا کے دکھاؤ، میری مثل لا کے دکھاؤ۔ پورا عرب 23 سال کے عرصے میں قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کے مثل بھی نہ لا سکا، سارے عاجز آ گئے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح رب ذوالجلال نے آپ کو نبوت اعلیٰ عطا کی، آپ کو ختم رسول کا تاج آپ کے سر مبارک پہ سجایا، تو اسی طرح رب ذوالجلال نے آپ کو معجزات بھی عطا کیا۔ سبحان اللہ، بلند آواز، بلند آواز۔ میرے واجب الاحترام دوستو، آپ کے 3 معجزے، بڑے معجزوں میں 3 معجزے سب سے بڑے ہیں جو الحمدللہ آج بھی موجود ہیں۔ پہلا معجزہ قرآن کریم ہے۔ 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں وہ قرآن آج بھی موجود ہے، اور وہ قرآن تراویح میں پڑھ کے سناتے ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سنتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہی قرآن ہے جو امام الانبیاء کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تھا، یہ وہی قرآن ہے جو جبریل امین لے کے آیا تھا، یہ وہی قرآن ہے جو رب ذوالجلال نے لوح محفوظ سے اپنے امت کے لیے تحفہ بھیجا تھا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، اور یہ قرآن ایسے محفوظ نہیں، اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے خود ذمہ اٹھایا، اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کہ اے لوگوں، اے عرب کے لوگوں، عجم کے لوگوں، یاد رکھو کہ اس قرآن کو نازل بھی میں نے کیا ہے، اور اس قرآن کو قیامت تک حفاظت بھی میں کروں گا۔ اور اس کے بعد آپ کا دوسرا معجزہ حدیث رسول اللہ ہے۔ جس طرح قرآن بھی محفوظ ہے، اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کروائی ہے علماء کرام سے، اسی طرح حدیث رسول اللہ بھی آج علماء کے سینوں میں موجود ہے، طلباء کے سینوں میں موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں خود اللہ کا قرآن کہتا ہے ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ جو کلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے زبان مقدس سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں، جو بھی لفظ نکلتے ہیں، وہ لفظ ایسے نہیں ہوتے بلکہ رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال آپ کے قلب اطہر پر، آپ کے قلم مبارک پر، آپ کے دل مبارک پر وہ لفظ ارشاد فرماتے ہیں، القاء فرماتے ہیں، پھر آپ حدیث مبارک امت تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کا یہ دوسرا معجزہ آج کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا کہ اللہ نے جن کے اندر حافظ الحدیث بنائے۔ میرے پردادا حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبداللہ درخواندی نور اللہ مرقدہ ان شخصیات میں سے تھے جنہیں رب ذوالجلال نے اپنے معبود کی حدیثوں کو یاد کرنے کا شرف عطا فرمایا تھا۔ 1,00,000 احادیث ازبر یاد تھی، مکمل سند کے ساتھ۔ جب بھی میرے پردادا